نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، ایمان والا، صحیح العقیدہ مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہدایت پر استقامت عطا فرمائی، صحیح و غلط کو سمجھنے کی فرق عطا فرمائی، سچے راستے پر چلنے کی توفیق اور اس پر قائم رہنے میں ہماری مدد فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ یہ ایسا شکر و احسان، ایسا انعام ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں اگر بندہ اس کی بارگاہ میں اس احسان کا شکرانہ ادا کرنا چاہے، شکر گزاری کرنا چاہے، تو اس کو قیامت تک کے بھی اگر زندگی مل جائے تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتا رہے تو حق ادا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت لازوال، نعمت ایمانی سے مالا مال فرمایا، اور ایمان کی یہ دولت سرزمین ہند میں تلوار کے زور سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ اللہ کے ولیوں کی کرامتوں سے، اللہ کے ولیوں کے اخلاق اور کردار، آپ کی زندگی کے انمول پہلوؤں کو عوام نے، خواص نے جب ملاحظہ فرمایا، مشاہدہ کیا، تو اسلام کی عظمت، اسلام کی کرن ان کے دل میں روشن ہوئی اور انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا، اور آج اسلام اپنی تمام تر آب و تاب کے ساتھ پورے دیار ہند میں چمکتا دمکتا نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ نعمت اسلامیہ، یہ نعمت ہدایت اگر ملی ہے تو اللہ کے ولیوں کے قدوم میمنت لزوم کی برکت سے ملی ہے۔ اللہ کے ولیوں ہی سے یہ نعمت ملی ہے، اور اللہ کے ولیوں کے صدقے ہی میں یہ نعمت ہم پر قائم ہے، اور تا قیامت انشاءاللہ یہ نعمت ہم پر قائم رہے گی انہی بزرگوں کے صدقے میں۔ اللہ کے محبوب بندے ہی وہ مخلوق میں عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و رزق سے مالا مال فرماتا ہے، نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولیوں ہی کی، محبوب بندوں کی، عظیم بندوں ہی کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ بندہ اپنی زندگی جس قدر بھی گزارنا چاہے گزار لے، مگر اس کی زندگی تبھی کامیاب ہوگی جب وہ اللہ کے محبوب بندوں کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ دنیاوی لذات و خواہشات کو اپنے دل سے نکال دے اور دنیا کے طلب اور دنیا کی جستجو سے وہ اپنے آپ کو دور کر لے، اتنی ہی کہ جتنی کے لیے اس کی زندگی ہے، یا وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جس کا وہ ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے جستجو کرے۔ مزید اپنے لیے یا اپنوں کے لیے جس طریقے سے آج کا ماحول بنا ہوا ہے،
سونے چاندی زر جواہر مال و دولت کو جمع کرنا اور پسماندہ کرنا اور آگے والی نسلوں کے لیے فتنہ و فساد کا سبب بنا کر کے چھوڑ کے چلے جانا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا کی طرف کھینچنے والی ہے، مگر اللہ والوں کی زندگی ایک عظیم ایسی زندگی ہوتی ہے کہ وہ جب تک جیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے شان کی زندگی جیتے ہیں، اور جب جاتے بھی ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے شان کی زندگی ہی سے چلے جاتے ہیں، اور اپنے بعد والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت اور نمونہ ہدایت اپنی زندگی میں چھوڑ کر جاتے ہیں کہ جو بندہ اس طریقے کو اپنانے والا ہو جائے وہ کامیاب ترین زندگی گزارنے والا ہو جائے۔ انہیں کامیاب ترین زندگی کا طریقہ سکھانے والے ہستیوں میں، انہیں کامیاب ترین انسانوں کو ہدایت کا سرچشمہ بتانے والے ہستیوں میں ایک عظیم ہستی شہنشاہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ستودہ صفات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند و بالا مقام ولایت میں عطا فرمایا، بہت عظمت والا مقام آپ کو ولایت میں عطا فرمایا، دکن کی شہنشاہیت آپ کو عطا فرمائی۔ دکن کا کوئی ولی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کے بارگاہ سے فیض و اکتساب فیض نہ کیا ہو۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے و وسیلے سے غوث اعظم کے فیضان اور نظر کرم سے حضرت شہنشاہ دکن کو اللہ تعالیٰ نے وہ بلند و بالا مقام ولایت عطا فرمایا کہ حیرانی ہوتی ہے بڑے بڑے اولیاء کو جب تاریخ ان کی پڑھی جاتی ہے تو یہ واقعات سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کے زمانے کے بڑے بڑے عمر رسیدہ جو شیوخ کبار شیوخ میں جن کا شمار ہوتا تھا، جن کے خرق عادت روزمرہ ظاہر ہوا کرتی تھیں، جو اکتساب فیض اور فیض رسانی میں بڑے اونچے مقام پر فائز بزرگ تھے، مگر جب وہ نظر حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی طرف فرماتے، ان کے باطن کے جاہ و جلال انوار و تجلیات کی طرف نظر کرتے تو حیران رہ جاتے کہ کس قدر انوار و تجلیات کا منبع ان کے باطن کو بنایا گیا ہے، کس قدر خدا کی رحمتوں کے نزول کی آماج گاہ ان کے قلب اطہر کو بنایا گیا ہے۔ جب ان کے ظاہر پر نظر کرتے ہیں، کم سنی کی عمر کو جب دیکھتے ہیں تو مزید حیران ہو جاتے ہیں، اور حیرانی سے زبان پر یہ ان کے کلمات نکل جایا کرتے تھے کہ شہزادے آپ تو صغر سنی میں اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں بڑے بڑے کبیر السن ابھی اس راستے کے مسافر بنے نظر آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے عمر کے ایک طویل عرصے سے عبادت اور ریاضت میں مجاہدات میں زندگی گزارنے والے اہل اللہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے ابھی اس راہ کے مسافر ہی بنے ہوئے ہیں، اور آپ کم سنی کے حال میں اور قرب و کمال کا یہ حال ہے کہ اس مقام با کمال پر با فیض و جمال جلوہ فرما نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر بلندی عطا فرمائی ہے، کیوں نہ ہو حضرت امام حسین شہید کربلا کے شہزادے ہیں، حضرت امام حسین کی عصمتوں کو، حضرت امام حسن کی عصمتوں کو حضرت مولا کائنات فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لہو کو اپنے جگر میں اور اپنے بدن میں بہاتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص اہل بیت سے آپ کا شمار ہوتا ہے، تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ آپ کو عصمت والا مقام عطا فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتا ہے، اپنے محبوب کو بے حد عظمت والا بنایا ہے، اور آپ کی اہل بیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حد عظمت والا بنایا ہے، آپ کی آل و اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے حد عظمت والا بنایا ہے۔ انہی عظمتوں کا مظہر دکن کی سرزمین پر ایک ہستی حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر کمال عطا فرمایا، اور جب آپ اپنے شیخ کامل کی خدمت میں رہے اور اپنے شیخ کامل سے فیض حاصل کیا، اور اس کے بعد جانشینی کے بعد آپ نے سیر کا ارادہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین کی سیر کرو اور دیکھو کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسی چیزوں کو رکھا ہے، کیسی کیسے قوموں کو تم سے پہلے بھی آباد رکھا تھا، اور کیسی کیسی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فنا و برباد کر دیا۔ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے برکتوں کو پنہا رکھا ہے، کہاں کہاں عظمتوں کو جلوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہا رکھا ہے۔ ان عظمتوں سے، ان عظمتوں سے، ان نیکیوں سے، ان برگزیدہ ہستیوں سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، اور پھر اکتساب فیض کے ساتھ بندے کے قلب اطہر پر مزید انوار و تجلیات اور نزول برکات کے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، آپ اس وقت پر متحدہ ہند تھا کہ ہند کے مختلف علاقات پر سیر فرماتے ہوئے، اہل اللہ سے، اولیاء کاملین سے ملاقات کرتے ہوئے، مزید بزرگوں سے اکتساب فیض کرتے ہوئے گزرتے ہوئے، جب آپ کشمیر سے ہوتے ہوئے کشمیر کی گھاٹی میں آپ نے جب اتراکھنڈ میں قیام فرمایا، وہاں پر ایک ندی کے کنارے آپ نے بہت عرصہ سفر میں گزرنے کی وجہ سے، مسلسل سفر کی وجہ سے سفر کی تھکان بھی تھی، اور آپ غسل کا ارادہ فرماتے ہیں۔ ندی کے کنارے پہنچنے کے بعد آپ کنارے بیٹھتے ہیں، آپ غسل فرماتے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر اوراد و وظائف میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کو ندی کے کنارے مشغول اوراد و وظائف دیگر اقوام نے دیکھا، دیگر قوموں نے دیکھا، تو وہ تو یہاں پر ان کی شکل و شباہت ہی سے چوکنے ہو جاتے ہیں، ان کے حلیے ہی سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشانی تو اس زمانے سے لے کر کے آج تک بھی ہے، اور آج سے لے کر کے قیامت تک کے ہی رہے گی، مگر پریشانیوں سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہوگا تو اللہ کی مرضی ہی سے ہونے والا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت والا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے عظمت والا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت و رسوائی والا بناتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے جاء الحق وزهق الباطل، حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے، اور باطل ہمیشہ بھاگنے ہی والا ہوتا ہے۔ حق کی پہچان اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے ولیوں کو اللہ نے بنایا ہے، معیار حق اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے محبوب بندوں کو اللہ نے بنایا ہے۔ انہی ہستیوں میں حق کی علامت بن کر کے، حق کا مظہر بن کر کے، دین کے شعار بن کر کے، دین کی شاعر میں سے ایک عظیم نمایاں شعار بن کر کے آپ جلوہ فرما ہیں، اور آپ کے ظاہر حال کو دیکھ کر کے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ ایک آہو فغاں واویلا غوغا شور و غوغا بڑھنے لگا، اور ایک کے بعد ایک شور بڑھتا گیا، کثرت لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہونے لگی، جمع ہونے لگے۔ سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اس جگہ کو انہوں نے ان کے تصور کے اعتبار سے اپوتر کر دیا ہے، اس جگہ کو انہوں نے خراب کر دیا ہے، مگر ان کے نگاہوں میں گناہوں کی آلودگی بسی ہوئی ہے، ان کے دل میں کفر و ضلالت کے اندھیرے بسے ہوئے ہیں، کفر و شرک کی ناپاکی بسی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے پہلے ہی فرما دیا ہے المؤمن کالمرآ، فرمایا مومن آئینے کی طرح ہے، جو جیسا ہوتا ہے آئینے میں ویسا ہی دکھتا ہے، یعنی سامنے نظر آنے والی ذات بشکل انسانی ضرور ہے، حقیقت میں وہ آئینہ ہے، ان کی طرف جو انسان جیسا ہوگا ویسا ہی ان کے متعلق سے خیال کرنے والا ہوگا۔ یہ کفر و ضلالت کے اندھیروں میں پھنسے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کے متعلق سے برا گمان کیا، مگر اللہ والے جہاں جلوہ فرما ہو جاتے ہیں انہیں تخت و تاج کی حاجت نہیں ہوتی ہے، انہیں لاؤ لشکر کی حاجت نہیں ہوتی ہے، وہ تو جہاں ہوتے ہیں وہاں ایک انجمن کو آباد کرتے نظر آتے ہیں، ہدایت کا چراغ روشن کرتے نظر آتے ہیں، اور لوگوں کو ہدایت پر قائم کرتے اور ہدایت پر بلاتے نظر آتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی انہی عظیم مقامات پر فائز ہے، اور لوگوں نے دیکھ کر کے شور کرنے لگے۔ اس علاقے کا جو سب سے بڑا ان کا طاقتور سورما جسے مانا جاتا تھا، جو سب سے بڑا ان کے مذہبی اعتبار سے اونچے مقام پر پہنچا ہوا بزرگ جسے تصور کرتے تھے، اب آخر کار اس کو بلایا گیا، دیکھا گیا کہ بھئی ان کو عام حالتوں میں چھیڑ چھاڑ کرنے سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے تئیں جو ان میں سب سے زیادہ طاقت والا جس کو وہ تصور کرتے تھے لے کر کے وہاں پر تشریف لائے، اور اس کو لایا گیا، وہاں پر بلایا گیا، مگر یہاں بیٹھا ہوا انسان جو عام حالت میں انسان نظر آ رہا ہے، حقیقت میں وہ کیسے کیسے فیضان کو اپنے سینے میں لیے ہوئے ہے۔ حال یہ ہے کہ ایک طرف فیضان خواجہ غریب نواز لیے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ایک طرف فیضان غوث اعظم دستگیر لیے نظر آتے ہیں، اور شاعر نے کیا خوب کہا، کیا وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ان کے در کا کتا جب شیر سے ڈرتا نہیں ہے تو ان کے در سے نوازا ہوا، ان کے در سے عطا کیا ہوا، ان کے در سے انعام پایا ہوا وہ مولا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والا بنا دیا ہے، ہم غریبوں کا پیشوا وہ سرور و رہبر بنا دیا ہے، ان
ان کی عظمت اور ان کی بلندی کا حال کیا ہوگا۔ دیکھنے میں تو بالکل پریشان حال اور غریب حال سے نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں ان کا حال ایسا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نظر آتی ہے۔ حضرت خواجہ بندہ نواز جلوہ فرما ہیں، حضرت خواجہ بندہ نواز جلوہ فرما ہیں، جب وہ شور و غوغا بڑھ گیا، جب ان کا سب سے بڑا طاقتور سورما بھی میدان میں آ گیا اور سامنے حضرت خواجہ خواجہ بندہ نواز کیس و دراز کے آ کر کے اپنی زبان سے وہ نامناسب جملے نکال کے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس وقت پر حضرت عالم استغراق میں ہونے کی وجہ سے، انوار و تجلیات کے مشاہدے میں مستغرق ہونے کی وجہ سے آپ نے اطراف و جوانب کے شور و غوغا سے بالکل توجہ ہٹا لی تھی، مگر جب آپ نے ان اطراف کے شور اور بڑھتی آوازوں کی طرف توجہ فرمائی، ایک نگاہ جلال کو آپ نے کھولا اور اس کی طرف دیکھا، ایک ہی جلال کی نگاہ جو اس پر پڑتی ہے تو تمام تر طاقتوں سمیت وہ زمین پر گر جاتا ہے، ہوش بے ہوش موت و حیات کے عالم میں پہنچ جاتا ہے۔ حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے اتباع یہ تصور کرنے لگتے ہیں، اس کے ماننے والے یہ سمجھنے لگتے ہیں، شور بلند ہو جاتا ہے، ارے ہمارا سب سے بڑا سورما تو دنیا سے چلا گیا، اب وہ تو زندہ باقی نہیں بچا ہے۔ جب وہ لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی، اللہ والوں کی شان بڑی عجب شان ہوتی ہے، اللہ والے ہدایت دینے والے، رحمت دینے والے ہوتے ہیں، اور جب ان کو ہدایت اور رحمت کا مظہر بنایا گیا ہے تو ان کو بہانے کی تلاش ہوتی ہے۔ آپ قریب جاتے ہیں، قریب جانے کے بعد میں آپ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اٹھ جا خدا کے حکم سے، تو کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی اٹھتا ہے زبان سے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تلوار رکھنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی تیر و نشتر و بھالے سے ڈرانے کی ضرورت ہے، نہ موت سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ وہ موت سے گزر کے پھر واپس ہو چکا ہے۔ اس نے نگاہوں سے مشاہدہ کر لیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ اہل حق کا شیوا ہوتا ہے، یہ اہل حق کی زندگی ہوتی ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کا جلوہ بکھیرتے ہیں، جدھر وہ نگاہ اٹھ جاتی ہے ادھر بے دم جو ہوتے ہیں ان میں دم آ جایا کرتا ہے، اور ایمان کی حلاوت و عظمت ان کے دل میں ایسے سما جاتی ہے، ایسے سما جاتی ہے کہ وہ خود دوسروں کو راہ ہدایت کا چراغ دکھانے والے نظر آتے ہیں۔ جب اس پر یہ حال گزرا تو دیکھا کہ بھئی جس کو ہم سب سے بڑا سمجھتے تھے، جس کے ہاتھ پیر پکڑ کے ہم زندگی کا چلنا ہم نے سیکھا، ہم نے اپنے مذہب کا راستہ اس سے سیکھا سمجھا، وہی ان کے مذہب کو اپنا چکا، تو ہم کدھر جائیں گے؟ ان کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نکل جاتا ہے۔ حضرت وہاں قیام فرماتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، لذات دنیا، خواہشات نفسانی کو ان کے دل سے نکالنے کی جستجو کرتے ہیں، خوب لذات دنیا، خواہشات انسانی پر ان کو قابو دیتے ہوئے اور انہیں فکر دنیا اور مال و دولت جو دنیا کی ہے اس کے جمع کرنے سے دور کرتے ہوئے آپ انہیں ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال مبارکہ، ان کے واقعات مبارکہ سناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ 1000 سونے کے اشرفیاں انہیں ملیں، 1000 سونے کے سکے انہیں مل جاتے ہیں، آپ اس کے لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دولت کا اکتساب اور دولت کا جمع کرنا یہ خیال نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل سے بڑھ کر کے خواہش و جستجو نہیں ہونی چاہیے، متوکل علی اللہ ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پیدا فرمانے والا ہے، متوکل علی اللہ ہونے کے صفات کو صحابہ کرام کے عظیم عمل سے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے آپ انہیں نصیحت فرماتے ہیں جب انہیں 1000 سونے کے سکے دیے گئے تو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ روز محشر جب مالدار لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہوگا تو 500 سال تک کے ان کا حساب و کتاب ہوتا رہے گا، 500 سال تک آفتاب کی تیز دھوپ کے
تلے ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو مالدار نہیں ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس مال و دولت کم ہوتے ہیں یا مالداری کی توجہ نہیں ہوتی ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے وغیرہ، ایسے لوگوں کے لیے جو فرمان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں پہلے، کئی برسوں پہلے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ جب مالدار ان کے ساتھ اٹھ کر کے جنت میں جانا چاہیں گے، انہیں روک دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارا حساب کتاب ہونا باقی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی ایسے ہوا کرتی تھی کہ مال و دولت کی جستجو میں وہ زندگی نہیں گزارتے تھے، مال و دولت کے اکتساب اور جمع کرنے میں اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، بلکہ وہ مال آنے پر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد جو بچ جایا اسے آپ اللہ کی راہ میں لوٹا دیا کرتے تھے۔ وہ جمع کر کے رکھ کر کے اپنی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے پریشانی کے اسباب بننے والی صورت کو بھی باقی نہیں رکھتے تھے۔ تو ہمیں انہی کی سیرت پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو ایسی بنانا ہے کہ دنیاوی خواہشات و لذات، مال و دولت سے اپنے دل کو پاک و صاف کر لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ حضرت علی الخواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی الخواص علیہ رحمت و رضوان ایک جلیل القدر ولی کامل، ایک بڑے کمال کے بزرگ مانے جاتے ہیں۔ آپ نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا کہ وہ سفر حج پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اس نے ارادہ فرمایا ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نوجوان، نہ تمہارے پاس کوئی سواری ہے، نہ تمہارے پاس راستے کے کھانے پینے کے کوئی اسباب ہیں، تم اتنا طویل سفر کیسے کرو گے اور کیسے حج کی ادائیگی کے لیے تم وہاں پہنچ جاؤ گے؟ وہ بچہ کہتا ہے، وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کار ساز ہے، اللہ پر متوکل ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ بہرکیف راستے الگ ہو گئے، سفر شروع ہو گیا۔ آپ اپنے گھوڑے پر سوار تھے، جب آپ کعبۃ اللہ میں پہنچتے ہیں، سب سے پہلی نظر آپ کی جس پر پڑتی ہے اسی نوجوان بندے پر آپ کی نظر پڑتی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بندہ جس کے پاس اسباب و وسائل نہیں تھے، ان سے پہلے وہاں پر پہنچا ہوا ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ رب ذوالجلال کے کرم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کے مقامات پر پہنچنے کے لیے اسباب و وسائل کا ہونا، مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے وہ خود بخود اسباب بنتے چلے جاتے ہیں، حضوری کے اسباب مل جاتے ہیں، اور رحمتوں برکتوں کو لوٹنے کا موقع مل جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی الخواص علیہ رحمت و رضوان کا اس واقعے کو سنا کر کے آپ نے ان لوگوں کی خوب تربیت فرمائی۔ جب ان کو اس خوب تربیت فرمانے کے بعد میں ان کا سب سے بڑا جو تھا، اس نے کہا کہ حضور ہمیں اپنے ساتھ سفر میں رکھ لیں۔ کئی سو کی تعداد میں اس کے چیلے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت نے فرمایا ابھی مجھے ساتھ رکھنے کا حکم نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تم ہمالیہ کی پہاڑیوں میں چلے جاؤ اور ذکر و اذکار میں مشغول رہو، اور وہاں کے لوگوں کو جو حاجت مند ہوں گے انہیں ہدایت اور رحمت کے ذریعے نفع پہنچاتے رہو۔ آپ نے ان کے سینے پر ایک ہاتھ مبارک رکھا اور ان کے ظاہر سے باطن پر ایک نظر با کمال فرمائی۔ حال یہ ہوا کہ وہ بندے کا اس سے قبل جو حال تھا اس کے بعد کا حال ہی بدل چکا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دل کو وہ زندگی عطا فرما دی ہے کہ جس کا مقام، جس کی بولی صوفیہ کی زبان میں روشن ضمیری جسے کہا جاتا ہے، وہ مقام با کمال آپ کو عطا فرما دیا، اور آپ کو عبادت اور ریاضت کے طریقے بتائے، اور ہمالیہ کے گھاٹیوں میں، ہمالیہ کے پہاڑیوں میں آپ نے عبادت اور ریاضت کے لیے انہیں بھیج دیا۔ وہاں سے آگے بڑھتے ہوئے آپ اور دوسرے مقام پر گزرتے ہوئے جاتے ہیں، لکھنؤ کے علاقے کا قریب پہنچتے ہیں، گھاگرا ندی کو کراس کر کے دوسری طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ شام کا وقت ہو گیا ہے، آپ اس ندی کو پار کرنا چاہتے ہیں، آپ ندی کے قریب پہنچتے ہیں۔ اس وقت پر ندی میں طغیانی بہت تھی،
ندی میں طوفان آیا تھا، بارش و سیلاب کا حال تھا، بڑی طغیانی تھی، کشتیاں ٹوٹ چکی تھیں، ایک دو تین کشتیاں جو بھی تھیں وہ جا چکی تھی، ایک کشتی باقی بچی تھی جس میں بہت سارے لوگ سوار تھے، اور اس میں ایک غریب تھا، بڑی بڑی قیمتیں، بڑے بڑے پیسے اس کی قیمت کے بتا کر کے جو ملاح تھے کشتی چلانے والے جبرن لوگوں سے زیادہ پیسہ لے کر کے کراس کروا رہے تھے، پار کرا رہے تھے۔ جن لوگوں کو اپنے مقام پر اپنے گھروں پر پہنچنا تھا ان کے لیے مشکلیں پیش آ رہی تھی۔ ایک غریب اس میں سوار تھا، اس غریب کو جب اس نے پیسے مانگا گیا، پیسے وہ دے نہ سکا تو اس غریب کو اٹھا کر کے انہوں نے ندی میں ڈال دیا، پھینک دیا۔ وہ دریا کی طغیانیوں میں ڈوبنے کو قریب تھا کہ آپ نے اپنے خدام میں سے ایک سے کہا کہ جاؤ اسے بچا کر لاؤ۔ آپ کے خداموں میں سے خادموں میں سے ایک خادم دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور تیرتا ہوا پہنچتا ہے اور اسے وہاں سے لے کر کے کنارے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ کنارے پہنچ جاتا ہے تو حضرت اس کے حال پر رحم فرماتے ہیں، حضرت اس پر رحم دلی کا اظہار فرماتے ہوئے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں، اور رکھنا ہی تھا کہ ظاہر میں تو سر پر ہاتھ رکھا گیا مگر باطن کا حال ہی پورا بدلتا نظر آتا ہے۔ وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا نظر آتا، اور حال یہ ہے کہ لمحہ بھر میں سیر اللہ کی جو منزلیں ہیں وہ منزلوں کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، اور باقی باللہ کی منزلیں عطا فرما دی جاتی ہیں، اور زبان میں وہ کمال عطا فرما دیا جاتا ہے، وہ برکتیں، اور نظر میں وہ کمال عطا فرما دیا جاتا ہے کہ جس کے متعلق سے رسول اللہ نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ نور ان کی نگاہوں میں سرایت کر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور ابھی یہ کشتی بیچ دریا میں جائے گی، ایک بھنور آئے گا کہ جس میں کشتی گھومتی ہوئی کنارے پہنچ جائے گی اور وہ پار نہ کر سکے گی، دریا کراس نہ کر سکے گی۔ زبان سے جملے پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، دریا میں بھنور آتا ہے، طوفان آتا ہے، وہ کشتی گھومتی ہوئی کنارے پر پہنچ جاتی ہے۔ سارے لوگ کشتی سے اتر کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، سوائے کشتی کے وہ ظالم مالکوں کے کوئی کشتی پر باقی نہیں بچتا۔ پھر وہی طوفان پھر گھومتا ہے، پھر کشتی کو آگے لے جاتا ہے اور پھر دریا برد کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے دریا میں۔ وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اپنی پریشانی پر واویلا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں دریا پار جانا تھا، اپنے گھروں کو پہنچنا تھا، اور یہاں نہ کھانا ہے، نہ اسباب ہے، نہ شب بسری کے کوئی اسباب ہیں، نہ رات گزارنے کے، نہ پیٹ بھرنے کے کوئی ساز و سامان ہے۔ آخر ہو تو کیسا ہو، وہ افسوس و فغام ہی میں نظر آتے ہیں کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو درات شہنشاہ دکن دریا کو پار کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے متعلق سے کہا گیا ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب وہ مردوں پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو مردوں میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، تو پانی میں کہاں تاب ہے کہ ان کے حکم کی سرتابی کر سکے۔ آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے پانی کے اوپر قدم رکھا تو پانی آپ کے لیے سطح زمین کی طرح جامد ہو گیا، آپ اس پر چلنے لگے۔ آپ کے پیچھے وہ سالک جس کو آپ نے ابھی ابھی سلوک کی منزلوں میں کامل بنایا، وہ آپ کے دامن کو تھامے گزرنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا، عرض کیا حضور ہمیں بھی پار لگا دے، ہم بھی پار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس غریب کو جس کو دریا میں پھینکا گیا تھا کشتی سے نکال کر کے، اسی کے دامن کو پکڑ کے ساتھ ساتھ چلے آ جانا، پار ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہا تو کبھی ہوتے ہی نہیں ہیں، تنہا تو کسی کامیابی کے خواہش مند ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وہ امت محمدیہ پر رحم پر رحم، رحم پر رحم فرماتے ہیں، ہدایت کے انہیں بے شمار بہانے عطا فرماتے چلے جاتے ہیں، نعمتوں سے سرفراز کرتے چلے جاتے ہیں اور ہدایت کا انہیں پہراور کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی دریا پار کر دیا گیا، اب جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے وہ جاہو جلال بھی دیکھا، وہ کمال بھی دیکھا، یہ انعام و اکرام بھی دیکھا، تو بھلا کیسے ان سے دور ہو سکتا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو مجمع تھا بیک زبان حضرت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
یہ اللہ کے محبوب بندوں کی عظمت ولایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے علم کو بلند فرمایا ہے، اسلام کی حقانیت کو بلند فرمایا ہے۔ انہی اللہ کے ولیوں کے ذریعے انہی کی کرامت اور ان کے اخلاق و کردار اور ان کی سیرت کے ذریعے یہ چیز باقی ہے۔ ہمیں بھی انہی اولیاء کرام کی سیرت پر چلنا ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے۔ حلال و حرام کی پابندی اور حلال و حرام کا جو خیال ہے، تمیز ہے، اس کو ہمیں برابر رکھنا ہے۔ فرض عبادتوں پر پابند ہونا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ضرورت بھر زندگی پر قناعت کرنا ہے اور آگے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہوئے عبادت اور ریاضت کے ساتھ زندگی کو پورا کرنا ہے۔ یہی کامیابی کی حقیقت ہے اور یہی کامیابی کا صحیح طریقہ و راستہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطاکار ہیں مولا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں مولا انہیں ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، رحم فرما، کرم فرما مولا، مسلمانوں کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں، بیماروں کے لیے اسباب و سہارے و کفو مہیا فرما، چین و سکون کی، آزادی کی، ان کے گھروں کی بحالی کی زندگی عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک میں ہمیں امن، امان، چین و سکون عطا فرما۔ مولا ہمیں تیرے محبوب بندوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرما، جن کے اولاد ہیں انہیں نیک بااخلاق باکردار فرما، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما، اور جو شادی شدہ ہیں مولا ان کے رشتے زواج میں محبت، مودت، شفقت، رحمت عنایت عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔